السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اطاری پروگرام آج کی بات کا حاضر خدمت ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جو وجہ تخلیق کے قناعت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ۔ ناظرین کرام، نماز کے اندر فرائض، واجبات، سنت، مستحب یہ نماز کا حصہ ہیں۔ تو نماز کے فرائض کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج ہم واجبات کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کے اندر کون سا واجب ہے جس کے ترک ہونے سے سجدہ صاحب کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر فرض چھوٹ گیا تو نماز نئے سرے سے ادا کرنی پڑے گی، اور اگر واجب ترک ہو گیا تو اس کے لیے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے جو اس کا نعم البدل ہے۔ تو اس کے لیے 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں آخر میں۔ تو نماز کے اندر کون سا واجب ہے جس کے ترک ہونے سے ہمیں سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے؟ ہماری اکثریت خصوصاً نوجوان نسل کو اس بارے میں علم نہیں۔ یقیناً ہم جب تک سیکھیں گے نہیں، ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کے اندر مختلف واجبات ہیں جن کا ترک ہونے سے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان میں جو پہلا واجب ہے وہ رکوع میں گئے، رکوع کے بعد جب کھڑا ہونا تھا قوما کی صورت میں، تو نماز کے درمیان رکوع اور سجدے کے درمیان جو قوما ہے، اس کو کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور اس کے اندر وقفہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر رکوع کے بعد ہم ایسے تھوڑے سے اٹھے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے تو یہ ہمارا ایک واجب ترک ہو جائے گا، اور اگر واجب ترک ہو گیا تو ہمیں آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح پہلا واجب تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں۔ تو دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں تھوڑا سا اٹھا، ایسے ہاتھ لگایا اور پھر واپس سجدے میں چلے گئے، تو یہ بھی واجب ترک ہو گیا۔ بلکہ 2 سجدے درمیان ترتیب سے جب سجدے میں جانا ہے، پھر اس کے بعد وقفہ کر کے تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنا ہے۔ تو یہ اگر اس درمیان اس 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اگر آپ سے جلسہ ترک ہو گیا تو آپ کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر آپ الحمد شریف پڑھ رہے تھے، الحمد شریف آپ کو رک گئی، اٹک گئے، پھر دوبارہ نئے سے شروع کریں گے تب بھی آپ کا واجب ترک ہو جائے گا۔ ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے، خصوص الحمد شریف، سورۃ الفاتحہ۔ اس کے درمیان 2 دفعہ اس کو ادا نہیں کر سکتے بلکہ ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 2 دفعہ ایک لفظ کو ادا کریں گے تو سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے گا، واجب ترک ہو جائے گا۔ ایک یہ ہو، اس کے بعد جو خصوصاً جو ہے اتحیات اپنا، اس کے بعد جو ہے وطر کے اندر ہم وطر کے 2 رکعتیں پڑھی، 3 کی 3 وطر ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت پڑھی، الحمد پڑھا، سورت پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کو کان تک لے جانا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگا کے دوبارہ ہاتھ باندھ کے وطر کی دعا پڑھنی تھی۔ اس کے بعد آپ کانوں ہاتھ لگانے کی بجائے آپ نے الحمد شریف پڑھا اور اس کے بعد سورت پڑھی، اس کے بعد آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ سیدھے رکوع میں چلے گئے۔ اس صورت میں جب آپ اکیلے ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو اس صورت میں ہے کہ آپ اس کو نماز آپ کی فاسد نہیں ہوئی بلکہ آپ کا سجدہ آپ اپنا واجب ترک ہو گیا، اور آپ کو سجدہ صاحب آخر میں کرنے بجائے اس کے کہ آپ اوپر ہاتھ اٹھانے کا آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ چلے جائیں۔ اس کے بعد نماز مکمل کرو، آخر میں جب آدھی اتحیات پڑھیں، عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کریں تو سجدہ صاحب ہمارا پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سورتوں کی ترتیب ہے، آگے پڑھ رہے تھے پیچھے کو پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ سجدہ صاحب ہونے کا چانس ہے اس پر، کیونکہ قرآن پاک بھی ترتیب سے بتایا گیا ہے، اس کو ترتیب سے پڑھو۔ ویسے تو گناہ ہے، اگر سجدہ صاحب کر لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ صاحب جو ہے نا یہ کرنا ضروری ہے۔ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتحیات میں گئے، آدھی اتحیات پڑھی، عبدہ و رسول تک ایک طرف سلام پھیرا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، پہلا سجدہ، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر اتحیات شروع سے لے کر آخر تک ساری پڑھیں گے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بھول گئے ہیں، کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، یاد رکھنا اگر فرض ترک ہو گیا تو نماز نئے سرے سے ادا کرنی پڑے گی، اور اگر واجب ترک ہو گیا ہے تو پھر آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں
اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ واجب کا جو نعم البدل ہے وہ ہے سجدہ صاحب، تو سجدہ صاحب کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سے کوئی واجب تعلق ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بات اگر میری آپ کو اچھی لگے دوسروں تک پہنچائیں، اور میرے میں چیزیں بتائیں، اگر ایسے کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز چھوڑ دی ہے، تو انشاءاللہ میری بھی تصحیح ہو جائے گی اور میں بھی اسے مزید یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو